وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لیلۃ القدر الفصل الاول شب قدر کا باب ہے، پہلی فصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں اب تک مبعوث فرمائی ہیں، بھیجی ہیں، ان تمام امتوں میں سے شب قدر صرف حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ شب قدر ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں دی۔ عظمت، عزت والی اور تنگی والی رات بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس رات میں قرآن پاک کی آیات کا اگر میں خلاصہ عرض کروں تو فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر ایک حکمت والا کام اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ ملک الموت کو حکم فرما دیا جاتا ہے اگلی شب قدر تک آپ نے فلاں 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 بندے کی روح قبض کرنی۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر سال بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اب تو ہر سال والا کام ہی خراب ہو گیا نا جی، جب دل کرتا ہے بجٹ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ذرا پکا نظام، سال بعد بجٹ آنا ہے۔ تو یہ آڈٹ کی رات، بجٹ کی رات کہہ لیں، جس کا نامہ اعمال لکھا گیا، کون نیکی کرے گا، رزق کتنا ملنا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کو تقسیم اور رزق سپرد کر دیا جاتا ہے، بھائی اس کو آپ نے اتنا رزق دینا ہے، اتنا رزق دینا ہے۔ ملک الموت کے آپ کے ذمہ لگا دی جاتی، اس کی روح قبض کرنی، اس کی کرنی۔ ہر ایک حکمت والا کام۔ اس رات، یہ وہ رات ہے جس رات شب قدر ممکنہ کہلاتی ہے، اور اس میں قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا۔ اچھا جی، یہاں پر میں ایک اور بات عرض کروں، یہ نقطہ شاید آپ کو کسی اور سے نہ ملے۔ یہ رات جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں لے کے آتی ہے یا نہیں آتی؟ لے کے آتی نا۔ کیوں لے کے آتی ہے؟ قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات اس لیے اتنی عزت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ نے انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھیے گا۔ یہ رات برکت والی رات، کیوں برکت والی رات ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا قرآن ہر شب قدر کو نازل ہوتا ہے؟ یہ اب 14 صدیاں پہلے ہو چکا ہے، بس ساتھ تھوڑا سا بولیے، 1400 سال پہلے رمضان میں نازل۔ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، پھر یہ رات برکت والی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں۔ اچھا جی، مان لیا قرآن نازل ہوا اس لیے برکت والی رات، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور آج بھی اس کی برکتیں اتر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن تو ایک دفعہ ہی نازل ہوا ہے، لیکن وہ برکتیں جو اس کے ساتھ نازل ہوئی تھیں اللہ ہر سال ان برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ صاحب قرآن پر، حضور پر۔ آج جب ہم کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو دن آتا ہے، ہم اس دن میں آپ کی آمد کی خوشیاں منائیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر خوشیاں منائیں، تو کہتے ہیں کیا ہر سال تمہارا نبی پیدا ہوتا ہے؟ ہر سال؟ وہ اللہ کے بندے، حضور پیدا تو ایک دفعہ ہی ہوئے ہیں، لیکن جس رات سونا کملی والا جلوہ گر ہوا، وہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رات نازل کی، وہ ہر سال جب بھی سونے کا میلاد آتا ہے اللہ برکتیں دوبارہ نازل فرماتا ہے۔ اگر قرآن کے نازل ہونے پر حضور پر آیا ہے اور حضور صاحب قرآن ہیں، قرآن آئے جس رات، تو اس رات ساری رات اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر میں یہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں میرے نبی جس رات آیا اس رات بھی ہر سال اللہ برکتیں نازل کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک بات یہ ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ شب قدر جو ہے وہ پورے سال ہی رہتی ہے۔
محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی۔ ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، رمضان شریف کے اندر رہتی، پورے رمضان میں ہی رہتی۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، صرف 27ویں شب ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھنا ہے، ان سے جو واضح دلائل ہمارے سامنے آئیں گے ہم نے ان کے اوپر دلیل پکڑنی۔ اب ہم ان میں سے پہلی دلیل یہ پکڑتے ہیں، کیوں؟ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، سورہ قدر جو نازل ہوئی جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، کہتے ہیں جی اس کے 9 حروف ہیں، اور یہ اس سورہ مبارکہ میں 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ استعمال ہوئی۔ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں، جواب کیا آتا ہے؟ 27۔ تو کہتے ہیں یہ 27ویں رات ہے۔ اچھا جی، دوسرا کہتے ہیں جی سورہ قدر کے 30 حروف ہیں، اور 27واں حرف جو ہے وہ ہے ہیا۔ اس کی یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہیا۔ اب یہ ہیا کی ضمیر لوٹے گی لیلۃ القدر کی طرف، یہ رات۔ انہوں نے کہا جی یہ ہے جی لیلۃ القدر 27ویں ہے، لیکن ہم بخاری شریف کی حدیث پاک جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضور فرماتے ہیں، جی عائشہ کہتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ سے ڈر کے یار، اللہ سے ڈر کے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال کہ سارے ہی مل کر ایک ہی رات کر لیتے، ساری فضیلت حاصل کر لیتے؟ یہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے نہیں، لیکن حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ جب میرے نبی نے اس کو صیغہ راز میں رکھا ہے، میں اور تم کون ہوتے اس کے رازوں کو کھولنے والے؟ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہوگی۔ اب صحابہ کرام علیہ السلام کا طبقہ بھی تھا۔ عن ابن عمر قال ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تأثر في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے شب قدر کو خواب میں دیکھا یا ان کو دکھائی گئی۔ رمضان کے آخری ہفتے میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری خواب میں آخری ہفتے پہ متفق ہو گئیں، تو شب قدر تلاش کرو، وہ آخری ہفتے میں تلاش کرو۔ صحابہ کو خواب آیا جی، کسی نے دیکھا جی 21ویں رات شب قدر کی رات ہے، میں آپ کو والے دے دوں گا۔ کسی نے دیکھا جی 23ویں رات ہے، کسی نے دیکھا جی 25ویں رات ہے، کسی نے دیکھا جی 27ویں رات ہے، کسی نے دیکھا 29ویں رات ہے۔ سب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں۔ اچھا اب یہ خواب کیا دلیل ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ہائے ہائے، ایسی بات سنو مزہ آئے گا۔ خواب بھی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ خواب جس کو حضور قبول فرما لے۔ مجھے یہ بتاؤ، خواب سے ایک بہت بڑی دلیل، بہت بڑی چیز ہمارے ہاں ایک رائج ہے، وہ کسی کو پتہ ہے؟ وہ خواب سے دلیل پکڑ کر اس خواب کو حضور نے قبول فرما کر امت میں رائج کر دیا۔ آج پوری دنیا عرب عجم کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر یہ رائج نہ ہو۔ کسی کے ذہن میں ہے؟ وہ ہے اذان۔ یہ صحابہ کرام کو آئی خواب میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی۔ میں ایک صحابی کا نام لیتا ہوں، عمر فاروق اعظم۔ ان کو خواب میں آئی، یا رسول اللہ مجھے نا، یہ جب مشاورت چل رہی تھی نا جی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو کسی نے کہا ہم دھتا بجاتے ہیں، کسی نے کہا ہم ڈھول بجاتے ہیں، نکارہ بجاتے ہیں، کسی نے کہا ہم شور مچاتے ہیں۔ کوئی رائے دی گئی، کوئی رائے دی گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے چند کلمات سنائے گئے ہیں، اگر آپ سماعت فرمائیں تو حضور نے فرمایا سناؤ۔ آپ کو سنائے گئے، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آج کے بعد یہی کیا جائے گا۔ اب عرب ہو عجم ہو، فاروق اعظم کا خواب پوری امت مسلمہ کے لیے دلیل بنا ہوا۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز سے پہلے اذان نہ ہوتی۔
تو اب اس خواب سے ہم کیا دلیل پکڑیں گے جو حضور نے قبول فرمائی؟ حضور نے کہا ٹھیک ہے جی، تم ایک بات پر متفق ہو گئے ہو کہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں خواب دکھایا گیا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس کو آخری ہفتے میں تلاش کرو۔ عن ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى، رواه البخاری۔ امام بخاری کہتے ہیں ابن عباس نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 دن باقی رہ جائیں، جب 7 دن باقی رہ جائیں، جب 5 دن باقی رہ جائیں، اور ان میں باقی یہ ساری، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کے لیے ایک رات مقرر کر دینا یہ ناانصافی ہے کہ بھائی یہی رات ہے، نہیں، یہ غلط بات۔ جب میرے اگر ایمان سے بتاؤ کیا حضور کو نہیں پتہ تھا؟ حضور نے اگر اس کو مخفی رکھا ہے تو کوئی مقصد ہے نا، حضور کو اسم اعظم کا پتہ تھا۔ اب نبی سے بھی کوئی راز چھپا ہوا رہتا ہے، وہ اتنا بڑا راز ہے، رب اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، اللہ سب سے بڑا غیب، کائنات کا سب سے بڑا غیب، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں پتہ اللہ کیسا ہے، لیکن محبوب کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک کائنات کا بندہ ہے جو یہ راز جانتا ہے، جس نے اس ذات کو دیکھا ہے، کیا اس کا نام نہیں جانتا؟ ہاں جی، حضور فرماتے کل محشر والے دن جب مقام محمود پر مجھے متمکن کیا جائے گا، اس دن میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو کائنات میں اول و آخرین میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی، وہ صرف تیرا میرا سونا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس دن آخرین آقا جی کریں گے۔ یعنی آقا جی یہ بھی جانتے ہیں، لیکن حضور نے اسم اعظم بتایا نہیں کسی کو، ہاں نشانیاں بتا دیں، فلانی 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 صورت ہے، اس کے اندر یہ آیات ہیں، ان آیات کے اندر اسم اعظم ہے، وہ تلاش کر لو۔ اب صوفیوں نے تلاش کر لیا، وہ جناب مقام لے گئے۔ ہم لوگ پکی پکائی کے عادی ہیں، بال کے سیکنا جان دے کوئی نہیں، وہ لوگ اپنی بال کے سیک دے سن جی، اس لیے انہوں نے پھر وہ میاں صاحب کہتے ہیں خاصاں دی گل اماں اگے کرنی نہیں مناسب، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آنکھے کے در نہیں، کہتے خاص لوگوں کی بات خاصوں تک رہنی چاہیے۔ یہ خاص باتوں میں سے ایک بات تھی، حضور نے اشارہ دے دیا بھائی ایتھے تلاش کر لو، اب جس کو ضرورت ہوگی وہ آ جائے گا، رمضان کی راتیں جاگ لے گا، جس کو ضرورت ہوگی جاگ لے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہوگا جی درس ختم۔ اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھائی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا